دوستو فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نورانی مخلوق ہیں جنہیں اس کائنات کے آغاز سے بھی پہلے پیدا کیا گیا اور انسانوں کی تخلیق سے بھی، لیکن کتنا پہلے اس کے بارے میں کوئی اسلامی روایت موجود نہیں ہے کہ سب سے بڑے بڑے کام ہیں جنہیں وہ بنا تھکے ہر لمحے سر انجام دے رہے ہیں۔ رتبے کے لحاظ سے سب سے عظیم فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، پھر حضرت میکائیل علیہ السلام، پھر اسرافیل علیہ السلام اور چوتھے نمبر پر حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں، اور ان چاروں فرشتوں کو فرشتوں میں سب سے پہلے پیدا کیا گیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام یا ملک الموت، اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانوں کی روح یعنی لوگوں کی جان نکالنے کی ذمہ داری سونپی ہے، جسے وہ خود بھی سر انجام دیتے ہیں، اور ان کے ماتحت کام کرنے والے نمائندے یا مددگار فرشتے بھی یہ روحیں قبض کر کے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو پیش کرتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ شکل بدل کر انسانی شکل میں انسانوں کے سامنے ظاہر ہو سکتے ہیں، اور کئی روایات کے اندر ملک الموت کا انسانی شکل کے اندر انبیاء کرام سے ملاقات کا ذکر بھی موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار جب انہیں ان کی اصلی شکل کے اندر دیکھا تو ان کا رنگ بالکل سیاہ تھا اور جسم آسمانوں سے بھی بلند، اور ان کے جسم نے آسمان میں موجود ہر چیز کو گھیرے ہوئے تھا۔ سفر معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت کو ان کی اصلی صورت کے اندر دیکھا تو ان کے 4 منہ تھے۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ ان کا سامنے کا منہ نور کا بنا ہے جس سے وہ مومنین، صالحین اور نیک لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں، جبکہ پیچھے کا منہ آگ کا بنا ہے جس سے وہ کفار اور مشرکین کی دردناک طریقے سے روح قبض کرتے ہیں۔ ان کا دایاں منہ غضب سے بنا ہے جس سے وہ گناہ گار ایمان والوں کی، جبکہ بایاں منہ قہر کا بنا ہے جس سے وہ منافقین کی روح قبض کرتے ہیں۔ جبکہ ان کی جسامت اتنی بڑی ہے کہ اگر ان کا ایک قدم مشرق میں ہو تو دوسرا مغرب میں ہوگا۔ ان کے بھی 4 پر ہیں لیکن وہ پرندوں جیسے نہیں ہیں، بلکہ صرف سمجھانے کی غرض سے بیان کیا گیا ہے۔ ان کے پاؤں زمین پر جبکہ ان کا سر آسمانوں سے بھی اوپر بلند ہے جس کا انسانی عقل تصور بھی نہیں کر سکتی۔ انبیاء کرام اور نیک لوگوں کی روح کو قبض کرنے کے لیے یہ خود حاضر ہوتے ہیں، جبکہ عام لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے ان کے نمائندے یہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ کائنات میں واحد ایک ایسی ہستی ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے جن کی روح کو قبض کرنے سے پہلے ملک الموت کو یہ حکم تھا کہ نہ تو میرے محبوب کی اجازت لیے بغیر ان کے گھر میں داخل ہونا اور نہ ہی ان کی اجازت کے بغیر ان کی روح قبض کرنا، بلکہ اگر وہ دنیا میں رہنا چاہیں تو رہنے دینا، ورنہ بتا دینا کہ اللہ تعالیٰ ان کی ملاقات کے شوق میں ہے۔ لہٰذا اجازت ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو قبض کیا گیا، ورنہ یہ اعزاز قیامت تک نہ کسی پیغمبر کو ملا اور نہ ہی کبھی ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے لاڈلے اور جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے جب حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور اللہ کا حکم سنایا تو آپ نے جلال کے اندر آ کر انہیں ایک زوردار تماچا رسید کر دیا، اتنی زور کا کہ ان کی ایک آنکھ نکل گئی۔ ملک الموت نے اللہ تعالیٰ سے جا کر عرض کی کہ اے اللہ، آپ کے بندے نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی آنکھ واپس کر دی اور کہا کہ جا کر موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ ایک سرخ گائے کے بالوں پر ہاتھ پھیریں، ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال ان کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ جب ملک الموت نے واپس آ کر موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا تو انہوں نے سوال کیا کہ اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ پھر کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی کہ اس کے بعد بھی آپ کو موت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر آج ہی میری روح قبض کر لو۔ یہ روایت صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر ایک شخص بڑے دربار کے اندر ظاہر ہوا اور معمول کے مطابق دربار لگا ہوا تھا، لیکن یہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر کو بڑی عجیب و غریب اور حیرت بھری نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس شخص کے دربار سے جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وزیر کو بتایا کہ وہ ملک الموت تھے۔ وہ وزیر ڈر گیا اور سوچنے لگا کہ شاید اس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ ہوائیں آپ کے تابع ہیں، آپ انہیں حکم دے کہ مجھے ابھی ہندوستان کی سرزمین پر پہنچا دیں جو کہ یہاں سے کئی دن کی مسافت پر ہے۔ سو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اگلے روز ملک الموت دربار کے اندر دوبارہ حاضر ہوئے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں اور میرے ایک وزیر کو کل آپ ایسے گھور کیوں رہے تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملا تھا کہ اس شخص کی ہندوستان کی سرزمین پر روح قبض کروں جو کہ یہاں سے کئی دنوں کی مسافت پر ہے، لیکن یہ شخص تو آج یروشلم کی سرزمین پر آپ کے دربار میں موجود ہے، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ شخص ہندوستان کی سرزمین پر کل تک کیسے پہنچے گا، لیکن ابھی میں اسی شخص کی روح قبض کر کے واپس آ رہا ہوں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص دنیا کے کسی بھی کونے یا تہہ خانے کے اندر ہی موجود کیوں نہ ہو، جتنی بڑی بھی 4 دیواری اس کے گرد موجود ہو، یہ نہ تو موت کو روک سکتی ہیں اور نہ ہی ملک الموت کو، کیونکہ ملک الموت انسانی جسم جیسی خصوصیات نہیں رکھتے اور نہ ہی ان پر ٹائم لاگو ہوتا ہے اور نہ ہی اس دنیا کے مادی قانون، اسی لیے وہ دنیا کے ہر کونے میں ایک ہی وقت کے اندر موجود رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمین کو بالکل ایک پلیٹ کی طرح ہموار کر دیا ہے، یا پھر انسانی مٹھی کی طرح جس پر وہ جب چاہے جیسے چاہے ہر وقت پہنچ سکتے ہیں۔
قیامت کے روز جب شیطان لوگوں کو جہنم تک پہنچا چکا ہوگا اور نیک لوگ جنت کے اندر داخل کیے جا رہے ہوں گے، تب شیطان سمجھ جائے گا کہ اس کی موت کا وقت بھی قریب آ چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کی جو زندگی دی تھی اس کا وقت اب ختم ہو گیا ہے۔ لہٰذا وہ ڈر کے مارے سمندر کے ایک حصے سے غوطہ لگا کر دوسرے حصے سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا تو وہاں ملک الموت پہلے سے موجود ہوں گے۔ اس کے بعد وہ پھر غوطہ لگائے گا اور تیسرے کونے سے نکلنے کی کوشش کرے گا، لیکن پھر سے وہاں پر ملک الموت پہلے سے کھڑے ہوں گے۔ یوں وہ ان سے کسی بھی طرح سے بچ نہیں پائے گا اور اس کی روح کو بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض کر لیں گے۔ ملک الموت کو ہی لوگوں کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری آخر کیوں دی گئی؟ اس کے پیچھے ایک واقعہ موجود ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا۔ سو حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اس جگہ پر آئے جہاں پر آج کعبہ موجود ہے اور وہاں سے خاک اٹھا لی، لیکن زمین نے انہیں قسم دی کہ خدا را یہ خاک لے کر یہاں سے مت جاؤ، کیونکہ اس سے جو خلیفہ پیدا ہوگا اس کی اولاد بہت گناہ گار ہوگی، اس پر اللہ کا عذاب بھی نازل ہوگا، اور میں بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہوں اور جانتی ہوں کہ میں اس قدر عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس بات کو سن کر جبرائیل علیہ السلام وہ خاک لیے بغیر واپس آ گئے، جس کے بعد میکائیل علیہ السلام اور پھر اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، لیکن وہ بھی اس خاک کو لیے بغیر واپس آ گئے۔ لیکن جب ملک الموت کو بھیجا گیا تو زمین نے ان سے وہی کہا جو اس سے پہلے 3 فرشتوں کو کہا، لیکن ملک الموت نے فرمایا کہ تم مجھے جس رب کی قسم دیتی ہے میں بھی اسی رب کے حکم سے آیا ہوں اور یہ خاک لے کر ہی جاؤں گا، لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تب اللہ پاک نے فرمایا کہ اسرائیل تمہارا دل ان معاملات کے اندر بہت سخت ہے کہ تم کسی بھی شخص کے ماتم بنانے پر یا قسم دینے پر یا پھر کسی کو روتا دیکھ کر اپنا فیصلہ بالکل نہیں بدلو گے، لہٰذا اس خاک سے پیدا ہونے والی مخلوق کی روح کو قبض کرنے کا ذمہ میں تجھے دیتا ہوں۔ حضرت اسرائیل نے فرمایا کہ پھر تو آدم کی اولاد مجھے اپنا دشمن سمجھے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فکر مت کرو، میں ہر شخص کے موت کی وجہ مقرر کروں گا، لہٰذا وہ خود کو اس کا قصوروار جانیں گے، نہ کہ تمہیں۔ دوستو، لفظ اسرائیل عربی زبان کے لفظ ازرا اور ایل سے مل کر بنا ہے۔ ازرا کا مطلب ہے بندہ اور ایل کا مطلب خدا ہے، یعنی کہ خدا کا بندہ، جن کے بارے میں قرآن کریم میں بیان ہے کہ جس کا کام زندہ موجودات کی روح کو قبض کرنا ہے۔ سورہ الانعام کے اندر بیان ہے کہ وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے تو ایسا تصور ملتا ہے کہ شاید انسانوں کی روح فرشتوں کا ایک گروہ قبض کرتا ہے، جبکہ ہمیں تو معلوم ہے کہ یہ ذمہ داری صرف ملک الموت کے ذمہ ہے۔ سو پھر اس آیت مبارکہ کا مطلب کیا ہے؟ دراصل اس آیت مبارکہ کا مطلب ہے کہ ملک الموت کے ساتھی اور ان کے نائب جیسا کہ نازعات، سابحات اور ثاقبات، یہ ایک مخصوص قسم کے فرشتوں کے گروہ ہیں جن کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں۔ مثال کے طور پر نازعات، سابحات اور سابقات ایک خاص قسم کی مخلوقات کی روح قبض کرتے ہیں، جبکہ ناشطات گروہ کا کام ہے کہ مومنوں کی روح کو آسانی سے اور مہربانی سے قبض کریں، جبکہ نازعات کا کام ہے کافروں کی روح کو شدت اور عذاب کے ساتھ قبض کرنا، جیسا کہ قرآن کریم میں بیان ہوتا ہے کہ کافروں کی جان سختی اور عذاب سے نکلتی ہے اور موت کے فرشتے اس کے ارد گرد اور آگے پیچھے احاطہ کر لیتے ہیں، انہیں مارتے ہیں، لیکن مومنین کی جان کو نہ صرف انتہائی مہربانی سے نکالتے ہیں بلکہ باقاعدہ انہیں جنت کی خوشخبری بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ دوستو، قانون قدرت ہے کہ دنیا و کائنات کی ہر ایک چیز کو موت آنی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، جس دن ہر زندہ چیز فنا ہوگی۔ اس روز اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ پوچھیں گے کہ ہے کوئی آج میری برابری کا؟ آج کے روز کس کی بادشاہت ہے؟ کون ہے آج کے روز دنیا و کائنات کا حکمران؟ میرے علاوہ اگر کوئی خدا ہے تو سامنے آئے۔ جب اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر مخلوق کو موت آ جائے گی تو صرف 4 فرشتے موجود ہوں گے، لیکن ملک الموت ایک ایک کر کے باقی 3 فرشتوں کی روح کو قبض کریں گے، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام کی روح کو، جس کے بعد آخر میں اللہ پاک ملک الموت سے فرمائیں گے کہ جب میں نے انسانوں کو تخلیق کیا تو ان کی موت کا نظام بھی مقرر کیا، جو کہ اب ختم ہو چکا ہے اور کائنات کی ہر چیز کو موت آ چکی ہے، لہٰذا اب تم بھی مر جاؤ۔ اور یوں ملک الموت کو یعنی موت کے فرشتے کو اللہ کے حکم سے موت آ جائے گی اور پوری کائنات میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا وجود اور نور باقی رہے گا، جس کے بعد ایک بار پھر سے ہر ایک مخلوق کو زندہ کیا جائے گا۔ دوستو، اس دنیا کے اندر آپ کو ہر طرح کی سوچ کے انسان ملیں گے، کچھ تو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہوں گے اور اس دنیا و کائنات کو اور ایون کے مذہب کو بھی انسانی وہم تصور کرتے ہیں، لیکن موت ایک ایسا قدرتی عمل ہے جس سے کوئی بھی شخص پوری دنیا کے اندر آپ کو انکار کرنے والا کبھی نہیں ملے گا۔ انسان نے جتنی بھی ترقی کر لی ہے، جتنی بھی ٹیکنالوجی بنا لی ہے، جتنی بھی ادویات بنا لی اور تجربات کر لیے، لیکن پھر بھی موت کا علاج نہیں ڈھونڈ سکا۔ موت کا علاج تو ڈھونڈنا دور کی بات، یہ کوئی ایسی دوا بھی نہیں بنا پایا جو اسے کچھ لمبے عرصے کے لیے اس کی مرضی کے مطابق مزید زندہ رکھ سکے، کیونکہ تمام طرح کے تجربات کے بعد اسے پتہ چلا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت،
यानी कि हर जिंदा चीज को मौत का जायका चखना है, जिसकी मिसाल माइकल जैक्सन की आपके सामने मौजूद है। तो फिर सवाल यह है कि अगर दुनिया का हर इंसान मौत को एक अटल हकीकत मानता है और ये भी कि इससे छुटकारा किसी भी तरह से मुमकिन नहीं और ना ही इसके आने का कोई वक्त मुकर्रर है, यानी कि ये किसी भी वक्त और कहीं भी नाजिल हो सकती है, तो हम आज इसके लिए कितनी तैयारी कर चुके हैं? ये सवाल हमें खुद से करने की जरूरत है। क्या सालों की प्लानिंग जो हम आज बैठकर कर रहे हैं, हम कल के दिन या अगले लम्हे को भी अपनी मर्जी से देखने की ताकत रखते हैं? अगर नहीं तो फिर हमने मौत के लिए क्या तैयारी किया है? अल्लाह ताला हमें मौत की तैयारी और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें मौत की सख्तियों से बचाए। आमीन।